سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد جب بندہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس کی یاد کی طرف لگ جاتا ہے اور استقامت کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے ذکر پر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس کوشش پر اپنا فضل فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں اور اس کے قلب پر اس کے دل پر تبدیلی فرماتے ہیں بتدریج جیسے جیسے انسان ذکر کرتا ہے اس ذکر کے اثرات انسان کے دل پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے ان پر نہیں بلکہ اللہ کا ذکر جو اثر کرتا ہے انسان کے دل پر کرتا ہے ایک خاص نوعیت کی اللہ پاک اس میں چیز پیدا فرماتے ہیں دل میں اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز پر چلتا ہے کام کرتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ وہ اس کا رزلٹ جاننا چاہتا ہے ایک نیچر ہے ہماری اس میں کوئی بری بات نہیں کہ بھئی میں کام کر رہا ہوں اس کی رزلٹ کیا ہے کچھ دیکھو تو صحیح کچھ پتہ تو چلے تو اس سلسلے میں الحمدللہ جو ذکر کرنے والے حضرات ہیں کہ وہ ایک ایکسٹرا کام کر رہے ہیں ایک عجیب نوعیت کی چیز پر لگے ہوئے ہیں اور بڑی استقامت اور ایک خاص طرز پر اللہ کو یاد کرنے پر اپنا ٹائم لگاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ ذکر کر رہے ہیں اس کا کیا کچھ پتہ نہیں چل رہا اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ذکر کا پتہ تو باتیں تم نے سنی تھی لیکن میرا خیال میں مجھے مزہ نہیں آ رہا فائدہ نہیں ہو رہا ذکر اور ذکر کو ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے میرے دوستو یہ بات دراصل ایسی نہیں ہے اللہ کا ذکر کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے میں اکثر اوقات یہ آپ سے عرض کرتا ہوں پھر آپ سے کیا اپنے آپ سے عرض کرتا ہوں
بس فرق یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کا معیار ذرا مختلف ہے. فائدہ تو ہے دل پر، ہمارا معیار سمجھنے کا ذرا مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں جب یہ ہو تو ہمیں پتہ لگے گا دل پہ کوئی اثر ہوا ہے، ذکر کچھ اثر کر رہا ہے. یہاں ایک چیز ہے کہ کیا اثر ہوتا ہے دل پر. تو یہ سن لیں آپ کہ میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں، الحمدللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا مجھے ذکر کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پتہ لگ جائے گا. ہے تو بہت نشانی ہے. فرق یہ ہے کہ کنٹراسٹ نہ ہو ہمارے سوچنے میں اور اس نشانی میں جو میں عرض کروں گا آپ سے. ہمارے نزدیک جو ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی روشنی آ رہی ہے، یا کوئی کشف ہو گیا ہے، یا کوئی کرامات ہو گئی ہے، یا کوئی انہونی بات ہوئی ہے دل میں، کیفیت ایسی آ گئی ہے کہ بھئی میں کچھ بزرگ لگنے لگوں یا بڑا لگنے لگوں، یا لوگ مجھ سے مرغوب ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے کوئی مجھ میں تبدیلی آ جائے بہت زبردست، منفرد ہو جاؤں، میں صوفی ہو جاؤں، اللہ والا ہو جاؤں. یہ ایک نشانی عام جو ہمارے دلوں میں آتی ہے. عورتیں کہتی ہیں اللہ والی بن جاؤ، اور مرد کہتے ہیں اللہ والے بن گئے بس سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تسبیحات میں. یہ نہیں نشانی، اللہ ایک نشانی اس پہ یاد کرتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں خود ہی کہ بھی ہمارے دل میں ذکر کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے اور ذکر کرنا شروع کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کے اندر ایک کیفیت فرماتے ہیں. اور کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے، یہ لفظ اور سے سن لیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اب مخلوق کتنی اللہ کی؟ مچھر بھی مخلوق ہے، یہ نہیں ہے. مرغی بھی مخلوق ہے، چوہا بھی مخلوق ہے، کیڑا بھی مخلوق ہے، چیونٹی بھی مخلوق ہے. ہم تو چیونٹی سمجھتے ہیں نا، تو چیونٹی نے تو حضرت سلیمان کو پکڑ لیا تھا. کتنے بڑے اللہ کے نبی تھے، اس سے سوال کر لیا. اور اس کو سوال کرنے پر کیا اجر ملا چیونٹی کو کہ روز قیامت میں واحد ایک چونٹی ہوگی جو جنت میں جائے گی، جس نے اللہ کے نبی سے بات کی تھی. وہ ہوگی صرف چیونٹی، ایک چیونٹی تو نہیں جا رہی نا کہ وہ جنتی چیونٹی بن گئی. بتائیں کتنی بڑی مخلوق ہے. ہمارے نزدیک تو بیچاری چیونٹی جا رہی، بس ختم، اٹھا رکھا ختم ہوئی. تو کیا ہے، انسان کے دل میں ایک ہمدردی اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ذکر کی وجہ سے. وہ ہمدردی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی ہو جاتی ہے. وجہ کبھی آپ دیکھیں ٹہنی، درخت پہ کوئی ٹہنی لگی ہو، گر جائے زمین پر، آپ اس کو اٹھائیں، کیسی ہوگی؟ نرم ہوگی، سخت؟ مجھے بولے نرم. موڑے مڑ جائے گی، جتنا موڑنا چاہے مڑ سکتی ہے. ٹوٹے گی؟ ٹوٹے گی. نرم بالکل، جیسا چاہے ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، رکھ دیں اس کو. پھر دوسرے دنوں، کافی دنوں کے بعد آپ جائیں، دھوپ میں پڑی وہ ٹہنی کا رنگ بدل جائے گا. پھر کیا ہو جائے گی؟ سخت. پھر اس کو پکڑ کے موڑنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے. ہمارے دل کا یہ حال ہے. فسق، فجور، گناہ، نافرمانی، اللہ کے احکامات کو ترک کرنے سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. بالکل سخت ہوا ہوتا ہے، کھڑک. اور اس کی سختی کی کیا نشانی ہے؟ نہ کسی سے محبت، نہ ایسی غرض، خود غرضی پہ انسان چلتا ہے. جہاں ظلم کرنا ہے ظلم کر دے گا، جس کو حق مارنا ہے حق مار لے گا، جس کو ڈانٹنا ہے اس کو ڈانٹ دے گا، جس کو پکڑنا ہے پکڑ لے گا. یعنی کوئی بھی اللہ کی مخلوق کسی قسم کی بھی ہو، ون یہ کہ اس کے
خونی رشتے جو ہیں وہ سخت ہے نا، تو سختی کیا، جب توڑیں گے ٹوٹ جائے گی نا، اس کے ہر چیز سے چیز ٹوٹتی چلی جائے گی، سارے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے. نہ صلح رحمی ہوگی، نہ کسی کا رشتہ ہوگا، اس کا ایک اپنے مرضی پہ چلتا ہے. اس کا غصہ کہاں ہوگا؟ ناک کے اوپر. اور اتنی جلدی فیصلے کر دے گا زندگی کھڑے کھڑے، ختم، تیس بھی ختم، اس سے بھی ختم، تو نے نہیں کیا، فلاں نے کیا. بیوی جو صدیوں 30-40 سال 50 سال چل رہی ہے، سیکنڈوں کے اندر آ کے اس کو اڑا دے گا، ختم، طلاق طلاق طلاق. دل سخت ہے. نہ اللہ کے احکامات کو اس دل کو پتا، نہ کوئی اللہ کی فرمانی کرنی ہے اس نے، کچھ نہیں، نہ سنت کا پتا، نہ شریعت کا پتا، جو آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. اس سے بھی آ جائیں گے، اگر وہ عبادت گزار بھی ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دل سخت ہے نا، اس کا حال ویسے ہی ہے. جس میدان میں بھی ہے، جس میں بھی، غریب ہو یا امیر، یہ نہیں کہ کوئی امیر ہو دل سخت، غریب بھی ایسے دل جو سخت ہو، ان کو بھی سٹینڈرڈ یہی ہے، کوئی معیار نہیں، کسی سے ہمدردی نہیں، کسی کو. یہ سختی کی نشانی اس لکڑی کی طرح. اور کیونکہ مومن ہے، اس کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس نرم لکڑی کی طرح ہونا چاہیے کہ جیسے جسے چاہے مولڈ کر لو اس کا، الحمدللہ، جس کا چاہے فائدہ پہنچائے. مومن کی نشان یہ ہے، نرم لکڑی کی طرح ہے. تو جب وہ سخت دل والا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر فضل سے وہ نور آتا ہے، اس کو پھر نرم کر دیتا ہے. جب نرم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ کشف کرامات نہیں، بلکہ کیا آتی ہے؟ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. ساری دنیا کے آپ کشف، روشنی، کلامات لا کے ایک طرف رکھ دیں اور اس ہمدردی کو ایک طرف رکھ دیں، وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کی. اتنا بڑا اللہ کا یہ انعام ہے ہمدردی کا، آپ کو پتہ ہے؟ اتنی بڑی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہمدردی کی شکل میں عطا فرماتے ہیں. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، یہی ہے نا. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے ہمدردی کا جو آ جانا ہے کہ کئی رستے الحمدللہ اللہ کی معرفت کی، عرفان کی اور محبت کے کھل جاتے ہیں. اس سے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایسی عبادت ہے. اور یہ ہمدردی رکھنے والے کا حال جو ہوگا روز قیامت میں، کہ جو ہم عبادت جس میں فخر کر رہے ہیں نا، یہ تو تر رہی ہوں گی، منہ پہ ماری جا رہی ہوں گی، قبول نہیں کی جا رہی ہوں گی. لیکن جس نے یہ عبادت کی ہوگی ہمدردی والی، الحمدللہ، وہ نہ صرف خود جائے گا بلکہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اٹھائے گا، بھائی آج تیرا دن ہے، وہ پسینوں میں، اور جو حال حشر کا ہم جانتے ہیں ہوگا اس میں ہوں گے. تم سے کہیں گے جا، آج یہ تیرا دن ہے. اس آدمی سے کہیں گے کیونکہ تو جنت کا تیرا فیصلہ ہو گیا، تو جنت میں جا رہا ہے، اب تجھے ایک انعام اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں، جا اور تلاش کر ان لوگوں میں کہ کسی نے کوئی تیری خدمت کی تھی، کچھ تیرا انعام تجھ سے، کچھ تیرے پہ احسان کیا ہو یا کچھ ایسی بات کی ہو، جا پکڑ ہاتھ سے اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جا. وہ اس حال کے اندر جائے گا، یہ حدیث کے لفظ، وہ صفوں کو چیرتا ہوا جہاں لوگ کھڑے ہوں گے، وہ جائے گا لوگوں کو تلاش کرے گا. اور جب دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی کی ہوگی، کسی نے کھانا کھلایا ہوگا، کسی نے پانی پلایا ہوگا، کسی نے کپڑے دیے ہوں گے، کسی نے پیار سے محبت سے بات کی ہوگی، کسی نے جا کے اس کو ہمدردی کی ہوگی، کسی نے جا کے اس کی کوئی کسی مسئلے میں ہوگا تو اس کے جا کے دل جوئی کی ہوگی، تو پکڑتے رہے گا، پکڑے گا، اللہ کہ لے جا پورے گروپ کو، تو نے ان کے احسان ہے تیرے پہ. اور ادھر باقی جو ہمارے یہ ہمدردی کی عبادت ہے، آپ کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے. اب بتائیں کش بڑا ہے یہ بڑی ہے. اپنے اب تھوڑا تجزیہ کر لیں کہ ذکر سے پہلے اور ذکر کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے ہمدردی میں؟ صحیح بتائیں، ضرور آئی ہوگی. اللہ کی بات تو سچ. ابھی تو ہماری ذرا کچھ محنت پر ہی ہے نا، ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کتنا بڑا انعام آ گیا اللہ کے ذکر سے کہ دل کے اندر ایک ایسی عبادت پیدا ہو گئی ہے. صحیح مشکات کی حدیث ہے جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے یہ کیا ہے؟
اللہ کی فیملی ہے. جیسے ہم نہیں کہتے یہ ہماری فیملی ہے، بیوی بچے، یہ ہماری کیا ہے؟ فیملی ہے نا. اللہ کیا کہتا ہے؟ الخلق اللہ، الخلق عیال اللہ، یہ سارے جو ہے اللہ کی فیملی ہے. فحب خلقی ہی، اور فرمایا جو میرے اس عیال سے محبت رکھے گا، پیار کرے گا، اچھا سمجھے گا، اللہ فحسن، اللہ من احسن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص میرے لیے سب سے محبوب اور پسندیدہ ہوگا. کر لے مقابلہ باقی عبادتوں کا. سبحان اللہ. کس سے حاصل ہوئی ہے؟ دل کو ٹھیک کیا. تو سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے دل سے؟ دیکھیں آپ کا ذکر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ الحمدللہ. کتنا بڑا انعام دیا اللہ پاک نے. کہتے یہ تو وہ شخص بن گیا ہے اس کے دل میں ہمدردی آ گئی ہے. ایک دن کسی نے آ کے اپنی پریشانی بتائی، کہتا چلے جا میں تیرا مسئلہ حل کرتا ہوں. اور اس کو آگے دروازہ نہیں دینے آگے مسئلہ حل کیسے کرے گا؟ کیونکہ چل پڑا، چل جا میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے، شاید کوئی آدمی مل جائے میں تیرا مسئلہ کر دیتا ہوں. یا چل، کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. جب دل سخت ہوتا ہے ہر معاملہ اس کا جب چلے گا تو پیسے دیکھے گا پہلے میرا مطلب نکلتا ہے یہاں سے نہیں نکلتا، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں. فائدہ جب تک ہاتھ نہیں ملائے گا، جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہونے والا. حتیٰ کہ ہر چیز کو مجموعے میں تلاش کرے گا، اس آدمی سے میرا کتنا فائدہ ہے. اب 100 آدمی بیٹھے ہوں گے کسی مجموعے میں، اب کسی واعظ میں گئے، تقریر میں گئے، ذکر میں گئے، تو اس کی نظر اس آدمی پڑے گی جہاں اس کا فائدہ ہوگا. کہ کیا نشانی دل کی سخت ہونے کی ہے کہ اس کا معیار اپنا کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے. کہ وہ نہیں کہ مخلوق ہے، نہیں، وہ تو یہ تلاش کر رہا ہے اس سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں، اس سے میں کیا چکر چلا لوں، اس سے میں کیا. ساری زندگی اس کی ایسے گزرتی ہے، ساری زندگی ایسے گزرتی ہے. لیکن جس کا ذکر الحمدللہ سچے اور صحیح ذکر ہوتے ہیں، سب سے پہلے ذکر میں جو چیز اللہ کیفیت ڈالتا ہے سب سے بلند عبادت کی ڈالتا ہے. اس سے بڑی عبادت نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ کیا کرتا ہے میرے خلق سے، میرے عیال سے. اور پھر یہ حدیث کیا کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا فیلڈ دیا ہے عبادت کا. خلق اللہ، خلق سے کیا مراد کہ یہ ساری دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، گورے ہیں، کالے ہیں، ماننے والے، نہ ماننے والے، پیر، جو بھی دنیا کے اندر بندہ یا بندی کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے، کسی چیز سے کوئی بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن فرمایا یہ میری مخلوق ہے، اس سے جس نے بھی احسن طریقہ اختیار کیا، ہمدردی کی، پیار کیا، اس کو سمجھایا، بتایا، فرمایا بس میں اس سے خوش ہو گیا. تشخیص نہیں ہے اسلام کے اندر یہ نہ ماننے والا، یہ ماننے والا، یہ کرنے والا، کرنے والا، بالکل نہیں. بلکہ کیا ہے؟ ایک چیز آتی ہے اس کو، بس اللہ کی مخلوق ہے، ہمدردی دو. جب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے کام اللہ جب چنتا ہے نا کسی کو بھی دین کے لیے، تو ان کے وہ خالص سب سے پہلے اللہ پاک اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ اپنے مخلوق کی. نہ بھی ہے محبت نہ ہو تو کون زور لگاتا ہے پیر اتنا، مجھے پتا ہے کون گالی سن کے جناب پھر بھی ان کی نصیحت بتا. اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہوں میں. ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کیسے کیسے مجاہدہ کے باوجود بھی انہوں نے اب مخلوق سے پیار کیا. کیا پیار کیا ہے؟ پیسے نہیں دیے، بلکہ ان کو اللہ سے ملا ہے، سب سے بڑا کام کیا ہے. پیسے کوئی چیز ہوتی ہے؟ جائیدادیں کوئی چیز ہے؟ نہیں. وہ تو اتنا بڑا کام کرتے ہیں، بھوکے رہ کے، ننگے لگے، پریشان ہو کے، گالیاں سن کے، آفتوں میں آ کے، کہ وہ مخلوق کو اللہ سے ملاتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سب سے بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ اپنے مخلوق کی محبت کو پیدا کر دیا. لوگ ہنس رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ بیچارہ اگنورنٹ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ ایک دن یہ بھی سمجھ جائیں گے بات کو، یہ جو مسئلہ ہے سارا اللہ تک جانے والا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے. اتنے بڑے اللہ کے جو خیال ہیں کتنے بڑے اللہ نے کہا. اور جو اس کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وحبا، جس نے بھی اس کو پیار کیا، وحب الخلق ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے میرے خلق سے پیار کر لیا، میرے عیال سے پیار کر لیا. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کے بیٹے سے کوئی پیار کرتا ہے. مثال کے طور پر بڑی مشہور ہے نا کہ کسی ماں سے محبت لینی ہو نا تو اس کے بچے سے پیار کر لو، وہ آپ کو روٹی کھلانا شروع کر دے گی، آپ کے کپڑے استری کرنا شروع کر دے گی. کیوں؟ اس کے بچے سے پیار ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخلوق تو میری محبت ہے، جب تو میری مخلوق کی خدمت کرے گا، سبحان اللہ، تیرا کوئی کسی سے غرض نہیں. تجھے پتہ ہے بندہ بیمار ہے،
کتنی بڑی حدیث ہے، آپ دیکھیں یہ مشکات کی حدیث ہے. وہ بیمار صرف یہ سوچ کے کہ اللہ کی مخلوق اور محبت کی وجہ سے گیا ہے، 4-5 منٹ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو شاید اس کا دل جو ہی ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، صرف فوراً کوئی مطلب نہیں، اس لیے وہ گیا. یہ نہیں یار یہ تو فلاں آدمی ہے، یار اتنا بڑا آدمی نہیں، جاؤں گا تو ناراض ہو جاؤں گا، اچھا موقع ملا یار بیمار ہے تو ہمارا کوئی کام نکلے گا. یہ دنیا بھائی میں اصلی بتا رہا ہوں، یہ سخت دل کی نشانی ہے. جس کے دل میں صحیح ذکر پہنچ گیا، ہمدردی کیا ہوگی، کوئی تخشیش نہیں ہوگی، غریب ہے، اونچا ہے، بڑا ہے، کس قسم کا انسان ہے، لیکن پتہ ہے اس کو یہ معاملہ ہے، بیمار چلا گیا. اللہ کہتا ہے کہ جس وقت اسے پوچھنے گیا اب کیا ہے رہ گیا، اپنا ٹھکانہ تم نے جنت میں بنا لیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا کا سرکل جو ہے وہ ہمارا کس چیز پر ہے، اسی چیز پہ ذاتی. جب تک کوئی مطلب نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، کسی جگہ بھی ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں، نگاہ اٹھتی ہی نہیں جب تک مطلب. اللہ تو خبیر و بصیر ہے. میاں آج سب سے بڑی رکاوٹیں ہمارے لیے اللہ کی، جب اللہ اور بندہ دور ہے اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ سٹینڈرڈ دیتا ہے انسان کو، سٹینڈرڈ پر اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتا، اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتا. ایک حدیث اور اس طرح کی ہے الحمدللہ کہ جب جنت اور دوزخی کھڑے ہوں گے، جب جا رہے ہوں گے فیصلہ لگا ہوگا تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخی بھی ہو جائے گا فیصلہ، بھی جا رہے ہیں تو کھڑا ہوگا دوزخی کی جنت دیکھے گا آدمی کو، آواز ہوگا بھائی ادھر آنا، بات سننا، وہ جنت یہ ہوگا. کیا بات ہے، کہتا آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں میں تو نہیں تجھے پہچانا، یہ حدیث بتا رہا ہوں. کہتے میں تو نہیں پہچانا آپ کو. ریئلی نہیں پہچانا؟ کہتے نہیں میں تو نہیں پہچانا. کہتا ہے تو پہچانے تھوڑے گا، تو وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، میں تو دوزخ میں سڑا ہوں، لیکن چل میں تجھے یاد کراتا ہوں قصہ. تجھے یاد ہے ایک دفعہ کیا کہ یار تجھے وضو کی ضرورت پڑی تھی تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو میں کھڑا تھا، میں فوراً گیا، میں چلو یار کوئی آدمی بیچارہ نیا آدمی ویسے ہی کھڑا ہے، تو میں جا کے وہ لے گیا لوٹا لے کے پانی بھر کے کنویں میں سے لا کے آئے. چلیں جی آپ مہمان سے لگتے ہیں باہر سے، چلیں آپ وضو کر لیں. تجھے یاد ہے پھر تو نماز پڑھی تھی؟ وہ تو دوسری جگہ ہو گئی. کہتا مجھے یاد ہے تو نے میرا وضو کرایا تھا. کہتا پھر دیر کیا کرتا ہے، اگر وضو کرایا تھا تو جنت ہی ہے، تو تمہیں تو اللہ نے طاقت دی ہے الحمدللہ، ہاتھ پکڑنا مجھے، اللہ سے سفارش کر میری. اللہ تعالیٰ کی گفتگو سن رہا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا بندے یہ بندہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اس نے تیرا کام کیا ہے دنیا کے اندر، ہاتھ پکڑ ساتھ میں جنت میں لے جا سکو. کہاں سے فیصلہ کہاں ہوں گے. اب یہ چاہیے کشف کرامات چاہیے مجھے، کچھ سوچیں. اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، اتنا مقام حاصل بندہ کر رہا ہے، دل کی طرف اپنے دل کو صحیح کر رہا ہے، اور دل کے اندر کیا چاہ رہا ہے، وہ بھی دنیا اور نفس. جب بھی ذکر کرتے ایسی بکواس بازی ہے نا، دنیا اور نفس کا تعلق ہو رہا ہو دنیا کا ذکر کے ساتھ، اس لائن میں اگر دنیا کا تعلق ہو رہا ہے، دنیا کا مفاد ہو رہا ہے، یاد رکھو اس کو ختم کر دو، ورنہ رکاوٹیں کھڑی رہیں گی، کبھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو. اب ہم نے مخلوق سے بھی پیار ہو جائے الحمدللہ اس درجے پر تو یہ سب سے بڑی، لیکن ہوگا سے دل کوئلے کی طرح سخت ہو، لکڑی کی طرح سخت ہو تو لکڑی تو توڑتی ہے، اسی کی تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ تو کام ہے اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں آپ، اللہ کا ذکر الحمدللہ. فرق پڑتا ہے قلب پہ؟ نہیں پڑتا. گھر کے حالات بدل جائیں گے، بیوی بچوں سے انداز بدل جائے گا بات کرنے کا، بچوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز بدل جائے گا. وہ جو غصہ ناک پہ آتا تھا لڑنے میں بھڑنے میں، بیوی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سوتر کے ساتھ، وہ سب انٹینشن چینج ہو جائے گی. کہاں سخت لکڑی موڑو تو ٹوٹ جائے، اور کہاں نرم لکڑی الحمدللہ جس حال میں رکھو تو وہ مڑتی چلی جاتی ہے. تو انسان پھر ایسے اس کا دل ایسا بن جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے کہ جہاں موڑو مڑتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. اس کو کسی مفاد کی، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کا حق کھاتا ہے، نہ کسی کا مال کھاتا ہے، نہ اٹھتے ہی نہیں قدم اس کی. اگر میرے بھائی ہو اللہ کے ذکر سے یہ کیفیت اتر رہی ہیں تو سمجھو بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا آ گیا. ایک نشانی بتائی میں نے آپ کو، یہ جاننے کے لیے کہ میرا ذکر صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم اکثر پریشان رہتے ہیں سال میں کہ خواب نظر نہیں آ رہے. یہ ہے اصل چیز، دل کی طرف جھانکیں کہ کیفیت آ گئی ہے ہمارے میں کہ یار ہمیں محبت ہوگی اللہ کی مخلوق، سمجھ گئے نا، مخلوق کوئی تشویش نہیں کسی چیز کی، بس اللہ کی مخلوق ہے. ہمدردی آ جائے، مخلوق میں چیوٹی بھی ہے، دل نہ کرے اس چیوٹی کو مارا جائے، دل نہ کرے کہ کسی چڑیا کو جناب شکار کیا جائے، دل نہ کرے کہ کسی پرندے کو انسان تنگ کرے، دل نہ کرے کسی مکھی کو انسان مارے. ہوتا ہی ایسے.
تو بوجھی جانوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جن کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے نا، ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کیا مارنے کے، چھوڑو، نقصان تو نہیں نہ پہنچا رہا ہمیں، اور راستہ کاٹ کے چلے جاتے ہیں. یہاں سے آئے گی فیلنگس، مجھے بتائیں. اس وقت دل انسان کا جو ہے نا بدلنا شروع ہو گیا، اس کے چینجز آئیں گے دل کے اندر، تبدیلی ہے. یہ نشانی ہے. اگر یہ دل کا ہمارا معاملہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ سمجھے واہ، ذکر ہمارا پرفیکٹ کام کر رہا ہے. اب محبت آ گئی ہے. دوسرے کہہ رہے جو دوسرے آپ کے مزاج سے واقف تھے، اس میں غصہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں یا بڑے متحمل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کافی بات میں برداشت کر لیتے ہیں، اب تو ہر بات مذاق میں ڈال دیتے ہیں. اب تو جو نہ بھی حق ہو تو اپنا حق آپ دوسروں کو دے دیتا ہے آدمی. یہ چھوڑے یار کیا بات کریں. کسی طرح دیکھ رہا ہے کہ بھیا باقی میں صحیح ہوں لیکن یہ غلط ہے، اس پہ آدمی اگنور کر دیتا ہے، چلو قصہ ختم. کسی بات کو اگر انتہا تک لے جانا بھی جائے گا تو اس لحاظ سے لے جائے کہ چلو یار ختم ہو، کس طرح بات اسی کے پنڈے میں جائے. یہ کیا ہے؟ سمجھ جائیں کہ ذکر کرنے والا خوشخبری اس کو اللہ کی طرف سے کہ تیرا ذکر جو ہے الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر دل کو ایسا بنا دے نرم. بس یہ محنت اسی لیے ہے. بار بار اس چیز پہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی اور اس سے کچھ نہ سمجھنا کہ جو دوسرے معاملات ہیں جس پہ لوگ اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں یا بہت معاملات آگے بڑھاتے ہیں، نہیں، معاملہ یہی ہے ہر ایک سے محبت ہو جائے، ہر ایک سے دل آپ کا نرم ہو جائے، ہر ایک سے برداشت کا مادہ آ جائے، قربانی دینے کا مادہ آ جائے، ہمدردی بڑھ جائے. جیسے مخلوق پوری اللہ کی ایسی ہو جائے جیسے کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں. اتنا درد اور ہمدردی انسان کے اندر پیدا ہو جائے. اور بے لوس کسی سے کوئی اس طرح نہیں کہ بھائی ہمارا تعلق ہوگا، اس سے یہ فائدہ لیں گے، اس سے یہ فائدہ لیں گے، اس سے یہ مطلب نکال لیں، اس سے فلاں مطلب نکال لیں، بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جب تک یہ جذبات ہیں تو سمجھ جاؤ ابھی تک فراڈ ہے، لیکن نہیں رہا، سخت دل ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملتا، ذکر سے کچھ نہیں ملے گا جس الحمدللہ اس کی کہ ذکر کرنے سے اللہ پاک اتنی بڑی عبادت دیتے ہیں کہ ساری عبادتیں اس کے میں ہوتا ہے سب بیکار پیچھے رہ جاتی ہیں. جنت دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے اس انسان جو اللہ کے مخلوق سے پیار کرتا ہے. بس یہی مطلب میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں صحیح منزل پہ چلائے اور صحیح چیز سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے تجزیہ ہم کرتے رہیں دل کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں دیکھیں بھائی، ایک بات ہے، محنت کے بغیر تو کوئی چیز ملتی نہیں، محنت نہیں پڑتی. ابھی دل ذرا سخت ہے، پھر اور اللہ کا ذکر اور اللہ اپنے شیخ کی صحبت اور اس کی باتوں پہ عمل. الحمدللہ 3 چیزیں، ذکر کثرت سے، صحبت شیخ کثرت سے، اور اس کی باتوں پہ عمل کثرت سے. پھر کمی ہے، ابھی نہیں کمی ہو رہی ہے، کمی آتی ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہا، گھبرانے کی بات نہیں رہا، مجاہدے پہ لگا اللہ تعالیٰ. راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے. جیسے کوئی مسافر چل رہا ہے اور نہیں مل رہا راستہ، لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے، گھومتا رہتا ہے، آخر کسی نہ کسی طریقے سے موٹر کو حاصل کر لیتا ہے اور پھر ٹھنڈا سانس لے کے چل پڑتا ہے. یہ نہیں کہتا ہے چلو نظر نہیں آ رہا، کس سائن نظر نہیں آ رہا، فلاں، گھبراتا نہیں. اگر 6-7 گھنٹے میں پہنچنا پڑے لندن سے پہنچ جاتا ہے، ٹیکسٹ کر دیتا ہے مجھے 7 گھنٹے ہو جائے پہنچ جاتا ہے. کیا ہوا جی؟ فلاں تھا، میں بھول گیا تھا راستہ، لیکن میں چکر کاٹتا رہا، آخر راستہ مل گیا اور 7 گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا. الحمدللہ اکثر ہوتا ہے یہ بات. تو یہ تو اللہ کا راستہ ہے دوستو. اس میں یہی ہے کہ 3 چیزیں کرنے ہیں مضبوطی کے ساتھ. ذکر دیا ہے کثرت، الحمدللہ، صحبت شیخ کثرت، مجالس میں اٹینڈنس، اسی کو صحبت کہتے ہیں کثرت. صحبت یہ نہیں کہ ہاں جی کیا حال چال ہے، آئیں جی، یہ صحبت یہ ہے، اس کو صحبت کرتے ہیں. اس سے بڑی صحبت کہاں ملے گی آپ کو کہ گفتگو بھی سن رہے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں، شیخ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ شیخ کو دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش میں بولے جا رہے ہیں. اس سے بڑی صحبت ہے پوری توجہ ہر آدمی کی طرف ہے، دل کی طرف بھی ہے، منہ کی طرف بھی ہے، نگاہوں کی طرف بھی ہے، ہر طرف شیخ کی توجہ چل رہی ہے. اور دعائیں بھی ہیں، جو غلطیاں بتا رہے ہیں اس پہ دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے زبان سے ان کی غلطیاں بتا رہے ہیں تاکہ ایک سمجھ جائیں گے. کیا مجلس ہوتی ہے اللہ والوں کی، آپ یہ دیکھیں، پیار، محبت، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، سارا محبت اور پیار ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کے باپ نے نہیں دیا وہ شیخ دیتا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2 گھنٹے آپ کی طرف کسی شیخ کا محبت کے ساتھ دیکھنا کسی انسان کا، اور آپ کے دلوں کی طرف جھانکنا، آپ کے باپ نے کتنی دفعہ آپ کو دیکھا ہوگا
کتنی دفعہ جوتی اٹھایا ہوگا, کڈو نمبر اے نمبر جوتی دا, اور چلو پیچھے ہٹ, بدماش لوفر, اس کے کچھ ہے بدماشی کرتا رہے گا, آگے چلو نکالا کرو. لیکن ادھر کیا ہے شیخ, جتنا بدماش ہوگا اتنے سینے سے لگاتا ہے کہ بدماش تو میرے پاس ہے نا, تم بھاگتا کدھر. شریفوں کو تو دور کر دیتا ہے, بھائی تم شریف ہو گئے چلے جا, بدماش کو آنا دے میرے پاس. دیکھتا ہوں کتنی بدماشی ہے اس میں, سارے غم اس کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے, مشکلاتوں کو اپنے دل میں ڈالتا ہے. مجھے بتائیں کتنی بڑی بات ہے. پھر کہتے ہیں صحبت نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہے نا ڈبے ہیں, کرنا گناہ کچھ نہیں ہوتا, نہ ان کے دل میں قدر ہے, نہ ان کی کوئی منزل ہے, نہ ان کو پتہ ہے. لیکن میں تو یہ سب باتیں اپنے شیخ کی صحبت میں دیکھی نا, سبحان اللہ, کہ ساری زندگی جو خونی رشتے ماں باپ کے ایک طرف رکھے, اور اپنے شیخ کا 5 منٹ دیکھنا محبت سے ایک طرف رکھ دیتا تھا. مقابلہ ہی نہیں اس کی محبت, اس کی نگاہوں کا مقابلہ نہیں. کیا شفقت کا محبت, جو جنت کو دکھا دینے والی نگاہیں, الحمدللہ دلوں کو تبدیل کرنے والی, میل اتار دینے والی, سکون دے دینے والی. تو ایسی صحبتیں انسان کو نصیب ہو جائیں, مجھے بتائیں غم بھول جاتے آدمی, بدماشی نکل جاتی ہے انسان. ہے کسی محبت ایسی ملتی, اونچا بولے ملتی ہے جی, اللہ کرا میں نے دیکھی کتنا. پھر کیا ہے, 3 چیزیں بتاؤں. کثرت ذکر جو دوا دیے شیخ, صحبت شیخ زبردست طریقے سے, اور کمی نظر آ رہی ہے تو اس کی باتوں پہ پورا عمل. اب جتنی باتیں ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں, باذن اللہ ہوئی ہیں. ہمیں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے دل سے شکوک خطبات نکلیں کہ یار ہم کامیاب نہیں ہو رہے, ہم یہ ہیں, ہم فلاں ہیں, اور کچھ ہیں, چکر بازی چلتی ہے دماغ میں بہت. سیدھی کی بات ہوتی ہے کہ سب سے بڑی عبادت, تیری ساری عبادتوں سے بڑی عبادت اللہ کہتا ہے تیرے دل میں اتار دیے تیرے ذکر کی وجہ سے, اور میرے مخلوق کی ہمدردی ہے یا نہیں بھائی؟